وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله العظيم. معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشین خواتین، یہ دنیا جس میں ہم رہتے اور بستے ہیں، اور یہ سلسلہ ایک زمانے دراز سے چلتا ہوا آ رہا ہے. بہت سے لوگ اس دنیا میں آتے بھی ہیں، آتے بھی رہے ہیں اور آتے بھی رہیں گے، اور بہت سے لوگ اس دنیا سے جاتے بھی ہیں اور جاتے بھی رہیں گے. ہر ایک کا ایک وقت متعین ہے. جب وہ وقت آ جاتا ہے تو نہ اس میں 1 منٹ آگے ہوتا ہے نہ 1 منٹ پیچھے. وقت مقررہ پر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. انسان کی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے ایک چراغ کے مانند ہے. جس طرح ہوا میں رکھا ہوا چراغ ایک ہوا کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح یہ انسانی زندگی ہے. پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب آ جائے اور روح قبض کر لے، کسی کو بھی پتہ نہیں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کون کس زمین پر کس جگہ مرنے والا ہے کوئی نہیں جانتا. اور جس کی موت جہاں لکھی ہے، جس حال میں لکھی ہے، جس سبب سے لکھی ہے، ٹھیک اسی وقت انسان کی موت واقع ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ ان کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، وہ مقام پہ نہیں پہنچنا چاہیے تھا. میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس کی موت وہاں لکھی تھی اور اس کو وہاں جانا ضروری تھا، اور وہ وہاں چلا گیا اور اس کی روح وہاں نکالی گئی. آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے. آپ کی محفل میں بہت سے لوگ موجود تھے اور کسی مسئلے پر بات چیت ہو رہی تھی. اتنے میں حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کو گھور کے دیکھنے لگے. وہ آدمی سوچا کہ یہ آدمی تو نیا نیا ہے، میں اس کو پہچانتا بھی نہیں، جانتا بھی نہیں، اور آیا تو مجھے ہی گھور کے دیکھ رہا ہے، آخر قصہ کیا ہے. وہ آدمی بڑا ڈر گیا، سہم گیا. اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہواؤں کو حکم دیجئے کہ ہوائیں لے جا کے مجھے دور پہنچا دے. حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں کو حکم دیے تو ہوائیں لے جا کے اس کو کئی ہزار کلومیٹر دور پہنچا دی. ابھی وہ وہاں اترا تھا، وہاں اسرائیل موجود ہے اور اس کی روح قبض کر دی ہے.
کچھ دنوں کے بعد حضرت اسرائیل پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک مرتبہ میرے پاس آئے تھے اور ایک آدمی کو گھور کے دیکھے اور وہ ڈر گیا اور میں ہواؤں کو حکم دیا تو ہوائیں لے جا کے اس کو بہت دور پہنچا دی. تو اس موقع پر میرے عزیز دوستوں بزرگوں سننے کے قابل بات ہے, بڑی عجیب بات ہے. آپ نے فرمایا سلیمان علیہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے میں بھی سوچ رہا تھا کہ اللہ نے اس کی روح فلاں جگہ نکالنے کا حکم دیا تھا, میں آگے دیکھا تو یہ آپ کی مجلس میں موجود ہے, میں اس کو گھور کے دیکھا تو ہوائیں اس کو وہاں لے گئی جہاں اس کی روح نکالنا تھا. میرے عزیز دوستوں بزرگوں, جس کی موت جہاں لکھی ہے, جس حال میں لکھی ہے, جس سبب سے لکھی ہے, ٹھیک اسی وقت انسان کی موت واقع ہوتی ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر شخص کے لیے موت کا ایک وقت متعین ہے, جب وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک منٹ آگے ہوتا ہے نہ ایک منٹ پیچھے, وقت مقررہ پر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جنہوں نے مختصر سی زندگی میں رہتے ہوئے مقصد تخلیق کو مستحضر رکھتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری اور اس کی رضا جوئی میں اپنے آپ کو مصروف رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا. وہ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں. لیکن جنہوں نے اس دنیا کو سمجھائی نہیں, آنے کے مقصد کو سمجھائی نہیں اور اپنی زندگی کو نافرمانی میں لگا دیا, سرکشی میں لگا دیا, بغاوت میں لگا دیا اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں اعمال میں لگا دیا, تو میرے عزیز دوستو بزرگوں ان حضرات کے لیے بڑا نقصان ہے, بڑا خسارہ ہے. جانا تو سب کو ہے اور سب کو یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی آگے جا رہے ہیں اور کوئی پیچھے جا رہے ہیں, یہ دنیا چھوڑ کے سب کو جانا ہے. کسی اللہ والے نے بڑی عجیب بات اشعار کی صورت میں بیان فرمائی, کوئی آئے کوئی جائے یہ تماشا کیا ہے, کوئی آئے کوئی جائے یہ تماشا کیا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ قصہ کیا ہے. آنے والے تو چلے آتے ہیں لیکن جانے والے تو نہیں آتے, طریقہ کیا ہے. بہت سے لوگ دنیا میں آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے, قیامت تک آتے رہیں گے. آنے والے تو چلے آتے ہیں لیکن جانے والے تو نہیں آتے, یہ طریقہ کیا ہے. دم نکلتے ہی ہوا بوجھ سبھی ہوا معلوم, جل لے جاؤ اس ڈھیر میں رکھا کیا ہے. جب تک پیسے والا تھا اس کے تعلقات تھے, سب اس کے قریب تھے, سب اس کے قریب تھے. جو ہی روح اس کی نکل گئی, لاشا پڑا ہوا ہے, تو اب کیا کہتے ہیں, دم نکلتے ہی ہوا بوجھ سبھی ہوا معلوم, جل لے جاؤ اس ڈھیر میں رکھا کیا ہے. یہ بھی تو کرنا ہے مجھے, وہ بھی تو کرنا ہے مجھے, جانے والے تیری باتوں کا بھروسہ کیا ہے. دنیا میں رہ کے انسان بہت سوچتا ہے کہ میں یہ کروں گا, وہ کروں گا, وہ کروں گا, یہ بھی تو کرنا ہے مجھے, وہ بھی تو کرنا ہے مجھے, جانے والے تیری باتوں کا بھروسہ کیا ہے. جن کو زعم تھا کل تک اپنی عمارت پر, نام تک بھول گئی آہ یہ دنیا کیا ہے. بہت سے حضرات لاکھوں روپئے, کروڑوں روپئے خوشنما گھر بناتے ہیں ان پیسوں سے, اور لوگوں کا عجیب حال ہے, بعض لوگ آ کے سنا رہے ہیں کہ لوگ کیا ہے تعمیر پر فخر محسوس کرتے ہیں, عمارتوں پہ فخر محسوس کرتے ہیں, اور لوگوں سے آ کے کہتے ہیں کہ میں اتنا عالی شان گھر بنایا, عصری سہولتوں سے آراستہ گھر بنایا, آئیے ذرا دیکھیے. اور لوگ تعریف کرتے ہیں تو پھولے نہیں سماتے. جن کو زعم تھا کل تک اپنی عمارت پر, نام تک بھول گئی آہ یہ دنیا کیا ہے. کل تو آغوش محبت کے مزے لیتے تھے, آج آغوش لہد میں ہیں یہ قصہ کیا ہے. دو گھڑی روئیں گے دوست احباب اعزا کامل, پھر ہمیشہ کو بھلا دیں گے سمجھتا کیا ہے. کتنے دن روئیں گے میرے بھائی, ایک دن, دو دن, ایک مہینہ, 2 مہینے, 4 مہینے, 6 مہینے, بس. دو گھڑی روئیں گے دوست احباب اعزا کامل,
پھر ہمیشہ کو بھلا دیں گے سمجھتا کیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا کا معاملہ کیا ہی نہیں، یہ بڑی بے وفا دنیا ہے، ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ تو ہم مقصد تخلیق کو مستحضر رکھتے ہوئے زندگی گزاریں۔ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں کہے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ہمیں کرنا کیا ہے؟ جب انسان مقصد تخلیق کو مستحضر رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے تو وہ کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ وہ کام اللہ کو راضی کرنے والا ہے کہ ناراض کرنے والا ہے، اللہ کو خوش کرنے والا ہے کہ ناخوش کرنے والا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں میرے بھائی جو مسجدوں کے قریب رہتے ہیں، اذان سنائی دیتی ہے 5 وقتہ، لیکن نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ اور کتنے بدقسمت لوگ ایسے ہیں جو جمعہ کی نماز کا بھی اہتمام نہیں کرتے۔ خطبہ چلتا رہتا ہے، بیان ہوتا رہتا ہے، نماز ہوتی رہتی ہے، بہت سے حضرات ہیں کہ نماز پڑھے بغیر چلے جاتے ہیں۔ یہ جو 5 وقتہ جو نمازیں ہیں نا، یہ نمازیں بھی انسان کو موت کی یاد دلاتی ہیں۔ 5 وقتہ نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ خود فرماتے ہیں کہ جب یہ نمازوں کے اوقات کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فاصلہ رکھا ہے، فجر سے لے کر ظہر تک کا وقت جو ہے کافی لمبا ہے، ظہر سے عصر تک کا ذرا کم ہے، عصر سے مغرب تک کا ذرا اور کم ہے، مغرب سے عشاء تک کا اور کم ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میں بہت سوچا لیکن مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھا تو اس میں حضرت نے جو حکمتیں بیان فرمائی، اس میں سے ایک حکمت مجھے بہت پسند آئی۔ اس کے بعد حضرت شیخ الحدیث فرماتے ہیں فجر کی مثال ایسی ہے، فجر کی نماز کی مثال ایسی ہے کہ گویا انسان اس دنیا میں پیدا ہوا۔ فجر کی نماز کا وقت گویا انسان اس دنیا میں پیدا ہوا۔ ظاہر ہے پیدا ہونے کے بعد ایک بچپن کا زمانہ ہوتا ہے، ایک شباب کا زمانہ ہوتا ہے۔ بچپن کا زمانہ بھی کافی لمبا ہوتا ہے، 14-15 سال پر محیط ہوتا ہے، اور جوانی کا زمانہ بھی 40-45 سال پہ محیط ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فجر سے ظہر تک کا جو کافی لمبا وقت رکھا ہے، اس میں 2 زمانوں کی طرف اشارہ ہے، بچپن کے زمانے کی طرف اور جوانی کے زمانے کی طرف۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا، ظہر کی نماز کا وقت کب رکھا گیا ہے؟ جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو اس وقت ظہر کی نماز کا وقت رکھا گیا ہے۔ اس میں اس طرح اشارہ ہے اللہ نے تجھے بچپن اور جوانی کا جو قیمتی زمانہ عطا فرمایا، اب یہ تیری جوانی ختم ہو گئی، تیرے چہرے کے بال سفید ہونے لگے، تیرے چہرے میں سفید بال آنے لگے۔ ارے اب تو اللہ اللہ کر لے، آخرت کو یاد کر لے، نمازوں کا اہتمام کر لے، لیکن انسان کے پاس روزانہ ظہر کا وقت بھی آ جاتا ہے، لیکن انسان ظہر کی نماز نہیں پڑھتا۔ محترم حضرات، آپ حضرات سکون و اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ جلسے کے اختتام کے بعد یہاں جماعت کے ساتھ نماز ہوگی، اس کے بعد سبھی حضرات کے لیے کھانے کا بھی نظم کیا گیا ہے۔ آپ حضرات سکون و اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ظہر کی نماز کا وقت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب تو بوڑھا ہونا شروع ہو گیا ہے، تیرے چہرے کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں، آخرت کی تیاری کر لے۔ عصر کی نماز کا وقت آیا تو عصر کی نماز کا وقت اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے اب تو بوڑھا ہو چکا ہے، اب تیرے چہرے کے پورے بال سفید ہو چکے ہیں، اب بالکل تو مرنے کے قریب ہے، اب تو آخرت کی تیاری کر لے۔ روزانہ عصر کی نماز کا وقت ہمارے پاس آتا ہے، مغرب کی نماز کا وقت آیا تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مغرب کی نماز سورج کے غروب ہونے کے بعد رکھی گئی ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب تیری زندگی کا سورج غروب ہو گیا ہے،
اب تو مر گیا ہے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے میرے بھائی، لوگ مرنے والے کے محاسن کو، خوبیوں کو یاد کرتے ہیں، ان ایسا تھا ویسا تھا، بہت اچھے کام کرتا تھا، اعمال صالحہ میں اس کی زندگی گزرا کرتی تھی، آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، ایک دن روتے ہیں، 2 دن روتے ہیں، 3 دن روتے ہیں، تو مغرب سے لے کر عشاء تک کا جو وقت ہے بس اتنا ہی وقت ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، دریافت کیا تھا، اے اللہ کے نبی ذرا یہ بتائیے اس دنیا کا عقل مند انسان کون ہے؟ من اکیس الناس، اس دنیا کا عقل مند اور ہوشیار انسان کون ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سن لو، اس دنیا کا سب سے عقل مند انسان وہ ہے، قال اکثرهم ذکرا للموت واستعدادا للموت اولئک الاکیاء ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الاخرہ، کہ اس دنیا کا سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور موت کی کثرت سے تیاری کرنے والا، یہ دنیا کا سب سے عقل مند انسان ہے۔ تو بہرحال یہ جو جلسہ ہے یہ تعزیتی جلسہ ہے۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا شاہ محمد عبدالجواد صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ، وہ 8 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے اور اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ بڑی عجیب و غریب زندگی تھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ بڑے کم گو تھے، زیادہ بات نہیں کیا کرتے تھے، خاموش مزاج تھے، منکسر المزاج تھے، اور متعلقین، محبین، متوسلین اور شاگردوں کا کافی بڑا حلقہ تھا۔ جو کوئی بھی آپ سے ملنے آتا تو یہ محسوس کرتا کہ حضرت مجھے زیادہ چاہتے ہیں، مجھ سے زیادہ تعلق ہے۔ ہر شاگرد، ہر آنے والا یہ محسوس کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی عجیب و غریب خوبیوں سے آراستہ فرمایا تھا۔ ایک لمبے زمانے تک، تقریباً 42 سال تک حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ الکوثر میں خدمات انجام دیتے رہے۔ تقریباً 1980 عیسوی سے جب وہ مدرسے کی حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے مدرسہ الکوثر کی بنیاد ڈالی، تو تبھی سے آپ مدرسہ الکوثر میں خدمات انجام دیتے رہے اور آخری زمانے تک آپ اسی مدرسے میں رہے۔ استقامت کے ساتھ آپ پورے لگے ہوئے رہے مدرسے کی ترقی میں، اس کے استحکام میں، بچوں کو سنوارنے اور بنانے میں۔ آپ کے جو کارہائے نمایاں ہیں وہ سارے ہی لوگ جانتے ہیں۔ میں اس موقع پر کچھ تفصیلی بات آپ حضرات سے کرنا نہیں چاہتا، بس اتنا ضرور کہوں گا کہ اللہ رب العزت حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو کی بال بال مغفرت فرمائے اور کامل مغفرت فرمائے اور اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ اس موقع پر جو کچھ کہا گیا ہے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سبھی حضرات کو توفیق عمل مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، مولانا کو مصروفیات کے باوجود ہماری دعوت پہ تشریف لائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے اور ایک ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا عبدالقوی صاحب حسامی ہیں۔ حضرت کو بھی جو ہے ماشاءاللہ بہت مصروفیتوں کے باوجود ہماری دعوت پہ تشریف لائے، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی مولانا کا خطاب ہوگا، تمام حضرات غور سے سنیں انشاءاللہ۔ مستورات سے بھی گزارش ہے کہ غور سے سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ شہنشین پر تشریف فرما قابل احترام حضرات علماء کرام، معزز سامعین اور پس پردہ سننے والی میری قابل قدر اور معزز ماں اور بہنوں، یہ اللہ عز و جل کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اپنے بزرگوں کے محاسن اور ان کے صفات کے حوالے سے کچھ مذاکرے کے عنوان پر
یہ بابرکت مجلس میں بیٹھنے، جمع ہونے، کہنے اور سننے کا یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے کرم سے قبول فرمائے اور ہمارے کہنے اور سننے کو بھی اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ میں سب سے پہلے مولانا عبدالحمید صاحب کو اور میرے رفیق مکرم مولانا شاہ عبدالوحید صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ سلسلہ قادریہ کے ممتاز صاحب نسبت بزرگ حضرت مولانا شاہ عبدالجواد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علمی، دینی، دعوتی، اصلاحی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ محفل سجائی اور یہاں ہم سب کو جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی بہترین اور اپنی شایان شان اجر عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے جو اکابر، جو بزرگ، جو علماء اپنی زندگیوں کو علمی، دینی خدمات میں کھپا کر جی اللہ کے بلاوے پر لبیک کہا اور وہ ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے، انہوں تو اپنی زندگیاں یقیناً قابل قدر اوقات کے ساتھ، قابل قدر لمحات کے ساتھ جی اپنی صلاحیتوں کو، اپنی محنتوں کو علمی اور دینی اور دعوتی کارناموں میں صرف کر کے چلے گئے۔ اللہ ان کی ساری محنتوں کو قبول فرمائے، جنت الفردوس میں انہیں درجات عالیہ اور عظیمہ سے سرفراز فرمائے اور انہیں اپنی خصوصی رحمت و سکینت ان پر نازل فرمائے۔ لیکن ان کے آج کے یہ حضرت کے حوالے سے اس جلسے کا انعقاد صرف یہ مقصود نہیں ہے کہ حضرت کے علمی، دعوتی کارناموں کا تذکرہ کیا جائے، ساتھ ساتھ یہ بھی مقصود ہے کہ ان بزرگوں کی اور ان اکابر حضرات علماء کرام کی زندگیاں ہم سب کے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے، ہم سب کے لیے نقش راہ ہونا چاہیے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان بزرگوں کے اور ان اکابر علماء کرام کی زندگیوں کی اتباع کرنے والے ہم سب بن جائیں، اس لیے کہ عزیزان گرامی، جو دنیا میں جو خدمات انجام دی جاتی ہے، جو کارنامے انجام دی جاتی ہے، ابھی آپ نے حضرت مولانا عبدالقیوم عتیق صاحب سے سنا کہ اللہ کے پاس یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کتنی اولاد ہے، کتنی دولت جمع کر کے آئے ہو، خاندانی اعتبار سے کیسا حسب و نسب رکھتے ہو، اور جی دنیا میں کتنی منصب اور کتنے عہدے، دنیا میں کتنے منصب اور عہدوں پر قائم رہے، یہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اللہ کے نزدیک جن اعمال کی، جن کارکردگی کی قدر و قیمت ہے، وہ اخلاق کی، تقوی کی، طہارت کی، پاکیزگی کی، اعمال صالحہ کی قدر و قیمت۔ اسی لیے زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ، زندگی کا قیمتی سرمایہ جو سب سے اہم ترین ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگی میں ہماری عبادتیں اور اعمال صالحہ اللہ کے نزدیک یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے، اور اسی اعمال کی بنیاد پر اللہ کامیابی اور ناکامی کے فیصلے فرماتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور معزز میری ماں اور بہنوں، حدیث میں آیا ہے کہ لوگ کتنے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، کتنوں کو کھندا دیتے ہیں، کتنے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی احساس نہیں ہوتا کہ ایک دن ہمیں بھی اس راستے پہ جانا ہے اور ایک دن ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ جیسا آج ہم کسی اور کی جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک دن لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھیں گے۔ آج ہم کسی اور حوالے سے کسی موت کی خبر سن رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ لوگ ہمارے نام سے اور ہمارے حوالے سے موت کا تذکرہ اور موت کا مذاکرہ کریں گے کہ فلاں صاحب تھے اور فلاں صاحب بھی چلے گئے۔ آج ہم جتنے لوگوں کو کھندوں پر قبرستان تک لے کر چلے گئے، جی ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ہم کو بھی کچھ لوگ قبرستان اپنے چرکندوں پر لے جائیں گے۔ اسی لیے بزرگان محترم، جی جنازوں کو دیکھ کر تعزیتی اور اعتراف خدمات کے یہ جلسے، ہمارے اکابرین کے رخصت ہونے کا یہ تذکرہ ہمیں اپنی زندگی کی حقیقت کو اور موت کی حقیقت کو سمجھاتا ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے اور موت کی حقیقت کیا ہے۔
ابھی آپ مولانا محترم سے سنا کہ عقل مند کون ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عقل مند یہ ہے کہ جانے والا اپنی اولاد کو بہت بڑی جائیداد چھوڑ کر جائے, بہت بڑا بینک بیلنس چھوڑ کر جائے, بہت بڑا سرمایہ چھوڑ کر جائے, جگہ جگہ پلاٹس اور جگہ جگہ جائیداد چھوڑ کر جائے, اور وہ اولاد جانے کے بعد جائیداد کے لیے, سرمایہ کے لیے, مال و دولت کے لیے, بینک اکاؤنٹس کے لیے, زیورات کے لیے آپس میں لڑنے لگے اور اپنے باپ کو فراموش کر دیا جائے. عزیزان گرامی, ایسا نہیں, ایسی اولاد کو چھوڑ کر جاؤ جو جانے کے بعد ان کے اعمال بھی جانے والوں کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن جائے. میں حضرت مولانا عبدالجواد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ وہ تو جیسے ابھی آپ نے سنا کہ ایک پوری عمر 40 سے زائد سال انہوں نے ایک دینی ادارے کی خدمت اور اس کو علمی اور دینی اعتبار سے پروان چڑھانے میں اپنی جوانی کو, اپنی طاقت کو, اپنی قوت کو, اپنی صلاحیتوں کو صرف کر دیا. اور ہم سب جو سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں, حضرت شاہ صوفی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے دادا پیر ہوتے ہیں, اس سلسلہ قادریہ کے جو بزرگ تھے حضرت شاہ صوفی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے خوابوں کی ایک تعبیر تھی جس کو بہت پروان چڑھایا. نہ صرف وہ بلکہ حضرت مولانا علیہ الرحمہ کے لیے بھی انشاءاللہ یہ الکوثر کے در و دیوار, وہاں ہونے والے قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں مولانا مرحوم کے لیے ہمیشہ صدقہ جاریہ رہیں گی. لیکن مولانا اس حوالے سے بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ وہ جاتے ہوئے اپنے سرمایے اور اپنے ورثے میں ایک نوجوان اور صالح عالم دین کو بھی چھوڑ کر گئے ہیں. آج ان کی خدمات, ان کی ساری ایکٹیویٹیز اور ان کی سارے کارنامے انشاءاللہ مولانا مرحوم کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. حدیث میں ہے کہ 3 چیزیں صدقہ جاریہ ہوتی ہیں. ایسا کام کر دو جو ہمیشہ قیامت تک کے لیے لوگوں کو فیض رسانی کا ذریعہ بن جائے. کہیں بورویل کھدوا دیا, کہیں مسجد بنا دی, یہ مستقل صدقہ جاریہ ہے. اور اس میں ایک چیز یہ بھی بتائی گئی کہ صالح اور نیک اولاد کا چھوڑ کر جانا یہ بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. اس اعتبار سے بھی میں مولانا عبدالجواد صاحب رحمہ اللہ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں. یہاں بھی سلسلے کے بہت مقبول بزرگ یہاں بھی گزرے ہیں. آج کی یہ محفل میں سمجھتا ہوں کہ انہی کی دعائیں اور انہی کے فیض کے اور انہی کے برکات کے اثرات ہیں. حضرت شاہ عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت دادا پیر کے منظور نظر تھے, ان کی دعائیں اور شفقتیں ہیں کہ آج ہم سب کو اس طرح کی ایک دینی مجلس اور علماء کے قدر کرنے کی ہمیں اللہ نے اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائی. بزرگان محترم, تفصیل کا موقع نہیں, ایک بات میں اور آپ کو بتاتا چلوں. علماء سے محبت, بزرگوں سے نسبت, بزرگوں سے تعلق, یہ اتنا بڑا قیمتی سرمایہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ تم جس سے محبت کرو گے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. تمہاری جس سے نسبت ہوگی انہی کے ساتھ تمہارا تعلق قائم ہوگا. تم جن کو چاہنے لگو گے کل انہی چاہنے والوں کے ساتھ اللہ عز و جل تمہارا معاملہ اور تمہارا حشر کریں گے. اس لیے بزرگوں سے محبت اور علماء سے ہم کو اپنا گہرا تعلق رکھنا چاہیے, بزرگوں سے نسبت رکھنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ نسبتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے. آپ کبھی راستے سے گزر رہے ہو, راستے میں ایک کپڑا آپ کو پڑا ہوا ہو, آپ اگرچہ کہ قیمتی کپڑا پڑا ہوا ہو, آپ کی نظر اس پر پڑی, آپ بے توجہی کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں. کچھ آگے جانے کے بعد اگر جوزدان پڑا ہوا ہو, بوسیدہ ہو, میلا ہو اور پھٹا پرانا ہو تو آپ کی غیرت ایمانی جاگ جاتی ہے. آپ کی فوراً توجہ اس طرف متوجہ ہوتی ہے اور فوراً آپ سوچتے ہیں کہ ارے یہ وہ کپڑا ہے جو اللہ کی عظیم الشان کتاب کو اس میں لپیٹ کے رکھا جاتا ہے. اگرچہ کہ بوسیدہ ہے, پرانا ہے, پھٹا ہے, راستے کے کنارے پڑا ہوا ہے, آپ کے قدم آگے نہیں بڑھتے, بے اختیار آپ اس کی طرف لپکتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں. دیکھتے ہیں تو وہ ایک جوزدان ہے, اس کو جھٹکتے ہیں, چومتے ہیں, سینے سے پیشانی سے لگاتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں, گھر لاتے ہیں. گھر والوں سے مذاکرہ کیا جاتا ہے کیا جوزدان مجھے محلے کی ایک راستے میں اور سڑک کے کنارے پہ پڑا, اس کو صاف کرو اور دھو, اور پھر اس کے بعد اس کو اللہ کی اس عظیم الشان کتاب قرآن مجید میں قرآن مجید کو اس کے اندر رکھا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ راستے میں ایک پہلا بھی قیمتی کپڑا نظر آیا,
لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں گئی. اور ایک پھٹا پرانا جزدان پر اتنی توجہ کیوں, اتنی عزت کیوں؟ اس لیے کہ اس کو قرآن سے نسبت حاصل ہے. اس نسبت کے نتیجے میں اللہ نے اس کو عزت کی توفیق عطا فرمائی. اسی لیے نسبتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. لکھا ہے کہ اوباش قسم کے نوجوان تھے. ایک دفعہ میکدے میں چلے گئے اور خوب پی لیا, خوب نشے میں تھے اور سیندی خانے اور شراب خانے سے نکل رہے تھے کہ اس کے گیٹ پہ دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا. تو کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوراً اس کو اٹھایا, نشے میں تھے, سینے سے لگایا اور یوں فرمایا کہ اللہ آپ کا اتنا اونچا اور اتنا عظیم نام اور آپ کا اتنا پاک اور مقدس نام یہاں اس گندی جگہ پر, اے اللہ اگرچہ کہ گناہگار ہوں, شرابی ہوں, لیکن آپ کے اس عظیم الشان اور پاک نام کو یا گندی جگہ پہ میں برداشت نہیں کر سکتا. بار بار چومتے رہے اور بار بار سینے سے لگاتے رہے, آنکھوں سے لگاتے رہے. ایک عطر فروش کے پاس گئے, ایک عطر کی دکان والے کے پاس پہنچے, جیبوں سے ساری رقم جتنی تھی نکالی اور رکھ دیا اور رکھ کے کہا کہ اتنے پیسوں میں جتنا عطر آتا ہو عطر دے دو. اور عطر لیا اور اس کپڑوں پہ اس کاغذ کے اس ٹکڑے کو جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا پاکیزہ اور مقدس نام لکھا ہوا تھا, وہ عطر سے اس کو معطر کر دیا. پورا عطر کے شیشیاں اس کاغذ پر چھڑ دی اور پھر اس کو پھر کاغذ کو اونچے مقام پہ رکھا اور یوں فرمایا کہ اللہ آپ کا پاک نام اتنا عظیم الشان نام یہ نیچے نہیں, یہ بہت اونچی جگہ رکھنے کے قابل ہے. فرمایا کہ ایک اللہ کے نام ایک کاغذ پر لکھے ہوئے نام کی عزت کرنے کے نتیجے میں اللہ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ جب وہ صبح ہو گئی, نشہ اتر گیا, تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی زندگی بدل گئی اور فوراً اٹھے ایک بزرگ کی خدمت میں چلے. اور وہ بزرگ نے دیکھا کہ دور سے بشر حافی آ رہے ہیں, تو فرمایا وہ بزرگ خود آئے اور آ کے ان کا استقبال کیا اور یوں فرمایا کہ تم نے رات کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ خواب میں اللہ نے مجھے خواب میں اللہ نے مجھے القا فرمایا کہ تمہارے پاس ایک نوجوان آئے گا, تم اس کی عزت کرو. بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی اس اللہ والے بزرگ نے عزت کی اور پھر اسی نام کی عزت کے صدقے اور طفیل میں اللہ نے ان کو اپنا ولی بنایا اور وہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ بنے. آج ان کا نام لیتے ہیں تو محبت و عقیدت سے ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں. اسی لیے بزرگان محترم آج حضرت مولانا عبدالجبار صاحب رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ہماری یہ نشست, ہمارا یہ اجلاس, ہمارا یہ اجتماع, اس میں سب سے پہلا سبق یہ لے کر جائیے کہ ہم سب کو اپنے بزرگوں سے تعلق رکھنا ہے, علماء سے نسبت رکھنا ہے, اللہ والوں سے اپنے تعلق کو جوڑنا ہے. ان نسبتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے اور جو برکتیں بزرگوں اور علماء سے چلتی ہیں, نسبت اور تعلق رکھنے والوں ہی سے اللہ وہ برکتوں کے جاری و ساری رہنے کا ذریعہ بناتے ہیں. اسی لیے سارے لوگ یہ عہد کر لو کہ آخری سانس تک بزرگوں سے محبت کریں گے, علماء کی قدر کریں گے, علماء کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے. جس کے دل میں جتنی بزرگوں اور علماء کی قدر ہوگی اللہ دینی اعتبار سے اس کی ترقی کے اسی قدر فیصلے فرمائیں گے. پہلی بات یہ. دوسری بات بزرگان محترم, بات طول ہوتی جا رہی ہے, دوسری بات یہ ہے کہ زندگی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. آج حضرت شاہ مولانا عبدالجبار صاحب رحمت اللہ علیہ قوم و ملت کے لیے ایک نعمت تھے. نعمت نے ان کی صحیح قدر نہیں کی, جب وقت آیا تو اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا. زندگی بھی ایک نعمت ہے جی. 60 سال کے ہو گئے, 70 سال کے ہو گئے, 80 سال کے ہو گئے, جو جس عمر میں ہے, زندگی بہت بڑی نعمت ہے, اس کی قدر کرو. ایسا نہیں کہ زندگی چلے جانے کے بعد ہم زندگی کی قدر کرنا چاہے تو قدر نہیں کر سکتے. ابھی آپ نے 5 نمازوں کے حوالے سے سنا, فجر اور ظہر اور عصر اور مغرب, روزانہ ایک دن گزر رہا ہے تو ہماری عمر بڑھ نہیں رہی ہے بلکہ عمر گھٹ رہی ہے. انگریزوں نے, انگریزی کلچر نے, انگریزی ثقافت نے, جی اسلام کے دشمنوں نے ہمیں ایسا سبق پڑھایا کہ ہر سال جب عمر بڑھ جائے تو سالگرہ مناؤ اور خوشی کرو, جبکہ عمر بڑھتی نہیں گھٹتی ہے. میری عمر اگر 60 سال میں میری موت لکھی ہوئی ہو
تو میرا ہر سال ایک موت کے قریب ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ میری زندگی بڑھتے رہتی ہے، بلکہ میں آہستہ آہستہ زندگی سے دور اور موت سے قریب ہو رہا ہوں. آہستہ آہستہ میں اپنے گھر سے دور اور قبرستان اور قبرستان کے گھر سے میں قریب ہو رہا ہوں. آپ کا اپنا سب کا تجربہ یہ ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے، سورج طلوع ہوگا اور سورج غروب ہوگا، جیسے جیسے یہ لیل و نہار گزرتے چلے جائیں گے، ہم زندگی سے دور ہوتے جائیں گے، موت سے قریب ہوتے جائیں گے. اسی لیے صاحب نسبت بزرگوں نے کہا ہے، قدم سوء مرقد نظر سوء دنیا. مرقد قبر کو کہتے ہیں. فرمایا کہ عمر جیسے جیسے گزرتی ہے، قبر کی طرف تو نظر ہے، قدم پورے قبر کی طرف ہے. قدم سوء مرقد نظر سوء دنیا. کدھر جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے. جا رہے ون پرتی ہیں، دیکھ رہے ہیں محبوب نگر کی طرف. آپ بولیے ون پرتی صحیح پہنچ سکتے؟ ون پرتی اس رخ پر ہے، کرنول اس رخ پر ہے. کرنول ہم جا رہے ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں حیدرآباد کی طرف، تو کرنول صحیح نہیں پہنچ سکتے. ہمارے قدم قبرستان کی طرف ہے اور ہم نظر دنیا کی طرف رکھے ہوئے. روزانہ ایک پلان بناتے ہیں، روزانہ ایک منصوبہ بناتے ہیں. آج ایسا ہوگا اور آج ویسا کریں گے، آج اتنا کمائیں گے، وہاں پلاٹ کرے دیں گے، وہ بلڈنگ بنائیں گے. لیکن ہماری عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم قبر کی طرف ہو رہے ہیں. میری ماں اور بہنوں اور بھائیوں، سوچنے کی بات ہے کہ ہم قبر کے طرف اور موت کے قریب ہو رہے ہیں. اسی لیے کسی بزرگ نے کہا، قدم سوء مرقد، جی نظر سوء دنیا. پیر اور زندگی تو قبر کی طرف جا رہی ہے لیکن آنکھوں کی نظر دنیا کی طرف ہے. کدھر جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے. جا رہا کرنول کی طرف ہے، حیدرآباد کی طرف دیکھ رہا ہے. جا رہا حیدرآباد کی طرف ہے، نظر کرنول کی طرف ہے. اسی لیے اس حوالے سے بھی یہ سبق لینا ہے کہ ہماری زندگی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. پتہ نہیں زندگی کی شمع کب گل ہو جائے. لاک ڈاؤن نے ہمیں سکھا دیا کہ موت کتنی آسان ہے. سانس پھولی، فوراً لے گئے دواخانے میں گئے اور وہاں پتہ نہیں کیا کیا چیز لگا دیے. خبر آئی کہ کرونا ہو گیا تھا اور دنیا سے چلے گئے. اللہ جتنے اس مرض میں چلے گئے، اللہ ان سب کو مرتبہ شہادت نصیب فرمائے اور ان سب کی مغفرت فرمائے. بزرگان محترم، اس لیے موت اتنی آسان ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کر سکتے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ موت کیا ہے زمانے کو سمجھاؤں کیا، ایک مسافر کو راستے میں نیند آ گئی. ایک مسافر ہے، راستے میں جاتے جاتے جیسا سو جاتا ہے، ویسے ہی اتنی آسان موت ہو گئی کہ زندگی کے سفر میں کب پتہ نہیں موت آ جائے. اسی لیے زندگی کی بڑی قدر کرنا. صبح اور شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح جب تم اٹھو تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور. اے اللہ، آپ نے موت کے بعد مجھے زندگی عطا فرمائی. موت تو نہیں تھی، ہم سو گئے تھے، لیکن اللہ نے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسترے سے اٹھنے لگو، نیند سے بیدار ہونے لگو، رات میں سون کر جب صبح اٹھے تو یہ دعا پڑھو کہ اے اللہ، موت کے بعد آپ نے زندگی عطا فرمائی. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور. اے اللہ، آپ کا بڑا شکر ہے اے اللہ کہ آپ نے موت کے بعد مجھے زندگی عطا فرمائی. اور جب بسترے پہ جاؤ تو بولو، اللہم بسمک اموت و احیا. اے اللہ، آپ ہی کے نام کے ساتھ میں مرتا بھی ہوں اور آپ ہی کے نام کے ساتھ میں زندہ ہوتا بھی ہوں. یہ دعائیں ہماری دراصل زندگی کی قدر و قیمت بتانے اور قدم قدم پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے زندگی کو بہت بڑی نعمت سمجھو. پتہ نہیں کہ زندگی کی یہ نعمت ہم سے کب چھن جائے. جو زندگی کی نعمت ملی ہے اس کی قدر کرنا اور اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا. اسی بنیاد پر اللہ کل قیامت کے دن کامیابی اور ناکامی کے فیصلے فرمائیں گے. اسی لیے زندگی کی نعمتوں کو بہت قدر. اور پھر زندگی ہی نہیں، زندگی کی نعمت کے ساتھ ساتھ اللہ نے گھر کی نعمت دیا. زندگی کی نعمت کے ساتھ اللہ نے مال و دولت کی نعمت دیا. زندگی کی نعمت کے ساتھ اللہ نے بیوی بچوں کی نعمت دیا. ان ساری نعمتوں کی قدر کرنا. نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ نعمتوں میں اور اضافہ فرمائیں گے. نعمتوں کی ناقدری کریں گے تو اللہ نعمتیں چھین لیں گے. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھے اور جمعہ کی نماز پڑھ کے باہر آئے تو دیکھا کہ ان کے چپل غائب ہو گئے تھے.
عام طور پہ مسجدوں میں ہوتا ہے ایسا کہ چپل غائب ہو جاتے. یہاں آپ کے کتا کوٹے میں تو نہیں ہوتا, ماشاءاللہ سب ایک لوگ ہیں, لیکن اکثر جگہ ایسا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے جاؤ چپل غائب. تو ایک بزرگ بھی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ ان کے جوتے غائب ہو گئے. آئے آ کے جوتے ڈھونڈنے لگے تو جوتے مل نہیں رہے تھے. تو دیکھا کہ بہت افسوس ہوا, بہت افسوس کرنے لگے کہ 1 مہینہ پہلے ہی حیدرآباد کے ایک بہت قیمتی شو روم سے, جی اس وقت جو شو روم تھا بڑے شو روم سے میں جوتے خریدا تھا, لیکن یہ کیا کہ نماز پڑھنے کے لیے آیا تو جوتے غائب ہو گئے. افسوس کرنے لگے, ڈھونڈنے لگے, بہت دل میں تکلیف ہو رہی تھی. تو اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص جی بیساکھی لے کے آ رہا ہے, اس کی ایک ٹانگ نہیں ہے, ایک ہی ٹانگ ہے, اور ایک دوسری ٹانگ کی جگہ وہ بیساکھی لے کر وہ آ رہا ہے, ایک ہی ٹانگ ہے. اور بیساکھی کے سہارے سے, جو آپ نے لنگڑے اور لولے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کی ٹانگ نہیں ہوتی تو لکڑی کی بنی ہوئی ایک سہارے کے طور پر بیساکھی جو کہتے ہیں وہ ایک ادھر رکھتے ہیں اور پھر ایک ٹانگ سے آتے ہیں. وہ جب دیکھا کہ ایک ٹانگ ہی نہیں ہے, وہ معذور شخص مسجد کی طرف آ رہا ہے اور دوسری ٹانگ کی جگہ وہ بیساکھی ہے, تو ان کو احساس ہوا کہ اللہ آپ کا کتنا شکر ہے, میرے تو جوتے غائب ہو گئے, اس آدمی کے تو اے اللہ پیر ہی نہیں ہے, ایک ٹانگ ہی نہیں ہے, اے اللہ آپ کا کتنا شکر ہے کہ میرے جوتے غائب ہو گئے, لیکن آپ کا بڑا کرم اور شکر ہے کہ آپ نے 2 پیروں کو مجھے سلامت رکھا. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور خود کہنے لگے کہ اب جوتوں کے گم ہونے کا کوئی افسوس نہیں تھا, اب جوتوں کے گم ہونے پر کوئی تکلیف اور کوئی دکھ نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس بندے کو دیکھا جو ایک ٹانگ ہی سے محروم تھا, اس کا ایک پیر ہی موجود نہیں تھا, اس پر میرے 2 پیروں کی سلامتی پر میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسی لیے دنیا کے معاملے میں تم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو اور دینی معاملات میں جی اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھو. آپ ٹین شیڈ کے گھر میں رہتے ہو تو آپ چھپڑ کے گھر والے کو دیکھو کہ اے اللہ آپ کا کتنا کرم ہے, اس کو جھوپڑی میں رکھا اور مجھے ٹین شیڈ کے خوبصورت مکان میں رکھا ہے, اے اللہ آپ کا بڑا شکر ہے. آپ جی اسی لیے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھتے رہو, شکر کے احساسات اور شکر کے جذبات زندگی میں پیدا ہوں گے. اور دینی معاملے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھو. کتنا موقع ہے کہ تکبیر اولا کے ساتھ ہی وہ آدمی نماز پڑھتا ہے, مجھے توفیق نہیں ہوتی. کتنا کرم ہے کہ وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں, اوابین بھی پڑھتے ہیں جی, لیکن مجھے اپنی مصروفیت سے توفیق نہیں ہوتی. کتنا کرم ہے کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت ان سے ہو رہی ہے, مجھ سے نہیں ہوتی. کتنا کرم ہے کہ عبد الوحید صاحب کے ذکر کی محفل میں جی اس محلے کے لوگ بھی اور اس محلے کے لوگ بھی آتے ہیں, لیکن مجھے شریک ہونے کی توفیق نہیں ہوتی. کتنا کرم ہے کہ میری اپنی بچیوں کو عبد الحمید صاحب کے مدرسے میں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے, لیکن میرے اپنے گھر میں بچیاں ہیں, میں نہیں بھیجتا جی. اس قسم کے دینی معاملات میں اونچے لوگوں کو دیکھنا اور اس نعمت کی قدر کرنا, تب اللہ عز و جل دینی معاملات میں ترقی کی عطا فرماتے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے صاحب نسبت بزرگ تھے جی. لکھا ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت کا انتقال ہو گیا. کچھ دن کے بعد جی ان کے ایک پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا, اور لوہار جانتے ہو لوہے کا کام کرتے تھے, لوہار رہتا تھا, اس کا بھی انتقال ہو گیا. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید تھے, خواب میں انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جنت کی کلہاریوں میں وہ لوہار بھی ٹہل رہا ہے, وہ لوہار بھی ٹہل رہا ہے. تو ان کو حیرت ہوئی اور تعجب ہوا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے قطب, اپنے وقت کے ولی, اتنے بڑا مقام رکھنے والے, لوہار تو کبھی کوئی بڑا دیندار نہیں تھا, نمازیں پڑھ لیا کرتا تھا, لیکن اس کو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی صحبت جنت میں کیسے ملی جی, اس کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا جی. اس بزرگ کو ان کے اس مرید کو جستجو ہوئی تو عبداللہ ابن مبارک اس لوہار کے گھر گیا اور اس لوہار کی بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے شوہر کا کیا عمل تھا. تو اس کی بیوی نے کہا کہ لوہار کی بیوی نے کہا کہ کوئی بڑا عمل تو نہیں تھا, میں جانتی تو نہیں تھی, لیکن یہ مرید نے فرمایا کہ نہیں بتاؤ تمہارے شوہر کے کیا عمل تھے, کیا عمل کرتے تھے, کیا کیا کرتے تھے. تو بیوی نے کہا, بہت سوچنے کے بعد کہا کہ ہاں ایک بات یاد آتی ہے کہ اصل ہوتا یہ تھا کہ وہ لوہے کے کاروبار کرتے تھے اور لوہے بناتے تھے جی, سبل تیز کیا کرتے تھے, لوہے کو آگ میں پگھلا کے اس کو مختلف سانچوں میں ڈالا کرتے تھے. لیکن ایک بات ضرور کہتے تھے کہ کاش
عبداللہ ابن مبارک کی طرح میں بھی فارغ ہوتا تو کاش میں بھی ان کی طرح تہجد پڑھتا، کاش میں بھی ان کی طرح اوابین پڑھتا، کاش ان کی طرح میں بھی خوب محنت کرتا. اس طرح بار بار زندگی میں اکثر یہ جملہ کہا کرتے تھے. اور اس کے بعد فرمایا کہ ایک اور عمل تھا کہ جب بھی اذان ہوتی تو فوراً مسجد کا رخ کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ کبھی اگر لوہے پہ مارنے کے لیے اپنا ہتھوڑا اٹھایا ہے اور اس وقت ادا ہوئی تو اس ہتھوڑے کو مارتے نہیں تھے بلکہ اٹھے ہوئے ہتھوڑے کو ڈال دیتے تھے اور سیدھا مسجد کا رخ کیا کرتے تھے. تو اس بزرگ نے جو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، انہوں نے کہا کہ انہی دو عمل کی برکت سے کہ نیک عمل کی حسرت کرنا، تمنا کرنا کہ عبداللہ ابن مبارک کی طرح میں بھی کاش تہجد پڑھتا تھا، اوابین پڑھتا تھا، اس طرح کی تمنا کے نتیجے میں دنیا میں چونکہ عبداللہ ابن مبارک کی طرح تمنا اور تمنا کرتے تھے، خواہش کرتے تھے، آرزویں کرتے تھے، انہی آرزوؤں اور تمناؤں کی برکت سے اللہ نے جنت میں عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ اس لوہار کو بھی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نصیب فرمائی. تو اسی لیے بزرگان محترم یہ علماء کی صحبتوں میں اور بزرگوں کی نسبتوں میں رہنے سے یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کی بے ثباتی اور حقیقت اور آخرت کی فکر عزیزان گرامی ہمیں خوب یاد دلا دی. اسی لیے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس نعمت پر حریص مت بنو، حرص مت کرو، بلکہ جو نعمتیں دی ہیں اس نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو. کسی کو اللہ نے 5 لاکھ کا مالک بنایا ہے، 1 لاکھ کا مالک بنایا ہے، 5000 کا مالک بنایا ہے، شکر کرو کہ میں 5000 کا مالک ہوں. 500 کے مالک کو اللہ نے کیسے، اس سے تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے 5000 کا مالک بنایا. ہر زندگی میں جس مرحلے پہ آدمی ہے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس حیثیت پر اللہ کا شکر ادا کرو. دوسری بات، پہلی بات تو یہ کہ علماء سے محبت کرنا، بزرگوں سے خاص تعلق رکھنا، نسبتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور ان نسبتوں کی برکت سے اللہ دین پر استقامت کے ساتھ جمع رہنے اور زندگی میں اعمال صالحہ کے جاری ہونے کا ذریعہ بناتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے اس حالت پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ اور اپنی اچھی حالت میں برکتیں عطا فرمائیں گے. آخری گزارش بزرگان محترم آج کے اس اجتماع کے حوالے سے کہ اپنی اولاد کو نیک اور صالح بناؤ. اولاد بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. اس وقت جس آپ اور ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسے فتنوں کا زمانہ ہے کہ الامان والحفیظ. صبح اٹھے تو فتنے، شام اٹھے تو فتنے، بلکہ صبح اور شام ہی فتنے نہیں کہ انگریزی کلچر اور دشمنان اسلام نے ہمارے گھروں میں ایسے فتنوں کے اڈے پہنچا چکے ہیں یہ موبائل کی شکلوں میں کہ آپ موبائل کھولیں گے تو بے حیائی کے اور فحاشی کے جتنی چیزیں اس میں ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری ہماری اولاد اور ہمارے بچوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں، ان کے اخلاق خراب ہو رہے ہیں، اعمال بگڑ رہے ہیں. اسی لیے اپنے اولاد کی تربیت کی بہت بڑی فکر کرنا چاہیے. اولاد کی بڑی علماء کو دیکھیے کہ اللہ حضرت مولانا عبدالجواد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان پر اپنا خاص کرم فرمائے کہ اپنے بچے کو انہوں نے کیسی تربیت دی، یہ بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ ہے. اسی لیے اپنی اولاد کی فکر کرنا. آپ کی اور میرے مکی و مدنی آقا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اولاد سے متعلق ماں باپ سے پوچھا جائے گا، اور اولاد اگر بگڑی ہوئی ہو اور اولاد کی زندگی میں اعمال صالحہ نہیں تو اولاد کے حق میں جب جہنم کے جانے کا فیصلہ ہوگا تو اولاد کھڑی ہوگی اور یوں کہے گی اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ ہمارے حق میں جہنم کے فیصلہ کر چکے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے والدین کو بھی جہنم میں پہنچائیے، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے روزی کی، کھانے کی، کپڑوں کی فکر کی، کبھی نماز کی طرف توجہ نہیں دلائی، کبھی اخلاق کو سدھارنے کی طرف توجہ نہیں دلائی، کبھی ہمارے عفت و پاکیزگی اور کردار کی طرف توجہ نہیں دلائی. اس لیے جرم میں ہم اکیلے شریک نہیں، ہمارے ماں باپ بھی شریک ہیں، لہذا ان کو بھی ہمارے ساتھ جہنم میں پہنچائیے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے بزرگان محترم اپنی اولاد کو اپنی دینداری اور اپنی اولاد کو اخلاق اور اپنی اولاد کو نیک اعمال ان کی زندگیوں میں آنے اور اعمال کو سدھارنے اور سنوارنے کی یہ تعلیم دینا چاہیے. آج اب اندازہ لگائیے کہ ہماری اپنی بچیاں پردے میں رہ کر
جی اپنے چہرے کو چھپا کر جی برقع پہن کر بازاروں میں نکلتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 5-6 دن سے برقعے کے حوالے سے اور حجاب کے حوالے سے کیسا ہنگامہ مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پر. جی اس وقت دشمن یہ چاہتا ہے کہ سارے اسلامی تشخصات اور سارے اسلامی شعائر آپ سے چھین لیا جائے اور اسلامی روح کو داغدار بنا دیا جائے. آپ نام کے مسلمان باقی رہیں، کام کے مسلمان نہ رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا جو قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا، لا يبقى من الاسلام الا رسمه، اسلام باقی نہیں رہے گا، خالی اسلام کی رسومات باقی رہ جائیں گی، اسلام کی شکل باقی رہ جائے گی. لا يبقى من القرآن الا اسمه، قرآن باقی نہیں رہے گا اور قرآن کا نام، خالی نام کا قرآن باقی رہے گا. ایسے فتنوں والا زمانہ آئے گا. اس وقت ہماری اسلامی تہذیب پر، ہماری اسلامی ثقافت پر، ہمارے اسلامی کلچر پر حملے ہو رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بچیاں سڑکوں پر نکل آئیں، بے پردہ آ جائیں، فحاشی عام ہو، عریانیت عام ہو. ایسے موقع پر آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ملت کی ان بیٹیوں کی حفاظت کریں. عزیزان گرامی، حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی مسلمان عورت باہر نکلتی ہے بے پردہ تو وہ اکیلی نہیں نکلتی بلکہ اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اس کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہ میڈیا اور یہ سوشل میڈیا پہ کیسے حجاب کا مسئلہ ہنگامہ بنا ہوا ہے. اس وقت ہمیں اپنی بچیوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ جی بغیر برقعے کے اور بغیر پردے کے اور بغیر حجاب کے باہر نہ نکلیں. میری بہنیں بھی یہاں ہیں. ایک حدیث میں سناؤں کہ آپ کے اور میرے آقا محسن انسانیت حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے. جی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ جس کو اللہ کے نبی اتنا چاہتے تھے، اتنا چاہتے تھے، اتنا چاہتے تھے، اتنا ٹوٹ کر چاہتے تھے کہ آپ کے معمولات میں یہ لکھا ہے کہ آپ مدینے سے باہر جاتے تو سب سے اخیر میں اپنی بیٹی فاطمہ سے ملتے اور سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے. پوچھنے والوں نے پوچھا، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ معمول کیسے کہ مدینے سے باہر جاتے ہیں تو سب سے اخیر میں اپنی بیٹی فاطمہ سے ملاقات کرتے ہیں اور مدینے سے جب تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے بیٹی فاطمہ سے ملاقات کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فاطمہ کو اتنا چاہتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں، اتنا ٹوٹ کر چاہتا ہوں. انا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے. میرے اور فاطمہ کے درمیان جو جدائی کا وقت ہے وہ کم سے کم رہے، اسی لیے میں آخر میں جاتے ہوئے ملاقات کرتا ہوں اور جب سب سے آتا ہوں شہر کو تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتا ہوں. حضرت فاطمہ روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شوہر محترم کو بلایا اور یہ وصیت کی کہ میرا جب انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو رات کی اندھیری اور تاریکی میں اٹھانا اور یاد رہے کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے. بزرگان محترم، جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم بہنوں کو اور اپنے والد محترم کی امت کو اور امت کی بیٹیوں کو یہ تعلیم دی ہو کہ جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے اور رات کی اندھیری اور تاریکی میں لے کے جائے. آج دشمنان اسلام ہماری بیٹیوں کو برسرعام ننگا کرنا چاہتے ہیں، برسرعام بے پردہ اور بے حجاب بنا دینا چاہتے ہیں. اسی لیے اس وقت پہلے سے زیادہ جی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور تعلیمات کو گھروں میں زندہ کرنا اور ایک ایک سنت پر اپنے بچوں کو عمل کرنے کا شوق اور جذبہ دلانا اور سنتوں سے محبت پیدا کرنا اور سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ان کے اندر داعیہ اور فکر پیدا کرنا اس وقت آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. ہر گھر والے کو چاہیے کہ اپنے اولاد کی فکر کرے. کل یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کے لیے کتنی جائیداد چھوڑ کر آئی ہے. یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا ان کو سکھایا تھا یا نہیں. یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور سچا غلام بنا کر آیا تھا یا نہیں. یہ ضرور پوچھا جائے گا. اسی لیے آج کے حوالے سے اپنے بچے اور اپنے اولاد کی فکر کرنا. مجھے یہ سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں بھی حفیظہ للبنات کے حوالے سے
ایک بچیوں کا مدرسہ چلتا ہے. یہی دینی ادارے ہمارے بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت کے مراکز ہیں اور یہی وہ ادارے ہیں جہاں اخلاق کو سنوارا جاتا ہے. میں اہل کوٹا کو مبارکباد دیتا ہوں, ہماری ماں اور بہنوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اس نعمت کی قدر کرو اور اپنے بچیوں کو ضرور ان مدرسوں میں شریک کرو اور ان کو سب سے پہلے دین سکھاؤ, اخلاق سکھاؤ اور ان کو اپنی عفت و عصمت کی پاک دامانی اور اس کی حفاظت کرنے کے طریقے سکھاؤ اور اس کے بعد پھر آپ جو پڑھانا چاہتے ہو پڑھاؤ. میں یہ نہیں کہتا کہ ڈگریاں مت سکھاؤ, کالجوں میں مت پڑھاؤ, پہلے مسلمان بناؤ, اس کے بعد جتنی ترقی کرنا ہے آپ ترقی کر لو. اللہ اس پوری وہ جو مانڈیا کرناٹک کی جو طالبہ ہے جس نے پورے دشمن کے ایک لشکر میں جی اللہ اکبر کے نعرے لگا کر برقعے میں جی وہ بڑی ہمت و جرأت کے ساتھ جو آگے بڑھی ہے, آج پوری دنیا اس کی ستائش کر رہی ہے. بزرگان محترم, شاید اس کے والدین کی وہ تربیت کا اثر ہے جس نے اتنے آئے ہوئے اس جلوس اور آئے ہوئے اس نوجوانوں سے مروب ہوئے بغیر مروب ہوئے بغیر نعرہ تکبیر بلند کی اور اپنے دین کی اور اپنے حفاظت کرتے ہوئے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا. اس وقت ہماری بچیوں کو ایسا کھڑا کرنا ہے اور ایسی تعلیم دینا ہے. اسی لیے ہمارے یہ جو علماء جن کے اعتراف خدمت کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں, اپنی زندگیاں صرف کر دی ہے جی بچوں کی تربیت کے لیے اور انہوں نے خواتین کا بھی اور بچیوں کا بھی ایک مدرسے کا آغاز کیا اسی بنیاد پر کہ ملت کی دختروں کو اور دختران ملت کی تعلیم و تربیت اور ان کے اندر دین کی روح پھونکی جائے. عزیزان گرامی, اس وقت جو تہذیب اور جو کلچر اس وقت جو امٹ کر آیا ہے اور جو دشمن یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے مسلمانوں کی تہذیب ختم ہو. آپ بہت جگہ دیکھے ہوں گے کہ ہماری غیر مسلم بہنیں بھی جی حجاب اوڑھتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کسی سوشل میڈیا کے کسی گروپ میں نے دیکھا کہ ایک غیر مسلم بہن پورے جوش کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ میں اگر چہرہ کھلا رکھوں تو مجھے ڈر ہے کہ میرے چہرے کی خوبصورتی اور میرے چہرے کو دیکھ کر اوباش قسم کے نوجوان مجھے چھیڑنے لگیں گے, اسی لیے میں اپنے چہرے کو ڈھانکنا چاہتی ہوں. قربان جائیے, چہرے کو ڈھانکنے کی یہ تعلیم آج سے ہزاروں اور صدیوں سال پہلے آپ کے اور میرے آقا محسن انسانیت حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چادر اوڑھ کر نکلو, برقع پہن کر نکلو, حجاب ڈال کر نکلو, نقاب ڈال کر نکلو, اپنی چادر ڈال کر نکلو. ایک روایتوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے کہ اتنے میں دیکھا کہ ایک یہودی قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون جس کے بچہ گم ہو چکا تھا تو بے اختیار بغیر کسی اوڑھنی کے بغیر کسی چادر کے فوراً آئی بازار میں اور بازار میں آ کے بے تابی کے ساتھ جی بہت ماں کی ممتا تڑپ آئی تھی, اپنے بچے کو ڈھونڈنے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عورت پر نگاہ پڑی تو آپ نے اپنی چادر اڑایا اور ایک صحابی کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ اس چادر کو اس عورت کے سر پر ڈھانک کر آؤ. وہ صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ ہمارے مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ, مذہب سے تعلق نہ بھی ہو تب بھی جاؤ, میری یہ چادر لے کر اس کے سر پر ڈال دو. میری یہ چادر تمہارے اس کے سر پر ڈالنے کی برکت سے اللہ تمہارے قیامت کے دن تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے اور تمہارے گناہوں پر اللہ قیامت کے دن پردہ ڈال دیں گے. عزیزان گرامی, لکھا ہے روایتوں میں کہ وہ اس عورت تو جب اس کو چادر دے دی گئی تو فوراً اس وقت بے اختیار اوڑھ لی اور وہ بچے کو ڈھونڈنے لگی. جب وہ بچہ مل گیا تو جب اس کو احساس ہوا, اس وقت کا ایسا زمانہ تھا کہ غیر مذہب کی عورتیں بھی بغیر چادر کے باہر نہیں نکلتی تھی. اس وقت عورت کو احساس ہوا کہ میں بغیر چادر کے نکل گئی تھی, کون وہ میرے محسن ہے جو مجھے چادر دے دیا. جب اس کو معلوم ہوا کہ محمد ابن عبداللہ مسجد نبوی میں ہے, محمد الرسول اللہ تم کو چادر دی تھی, تو وہ فوراً آئی اور شکریہ ادا کی اور یوں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مذہب میں غیر عورتوں کے سرے کھل رہے رہنے کا اتنی فکر ہے اور جس مذہب میں دوسرے لوگوں کا اتنا خیال رکھا گیا ہے, آپ نے مجھے بازاروں میں اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے چادر عنایت فرمائی تو آپ مجھے اب آغوش اسلام میں لے لیجئے. روایتوں میں لکھا ہے کہ کلمہ پڑھ کے اس عمل کی برکت سے وہ عورت بھی مسلمان ہو گئی.
अजीज़ान गिरामी, इसलिए हमारी बहनों और माओं को इस बात की फ़िक्रें करना चाहिए कि अपनी बच्चियों के अंदर जी इस्लामी अखलाक और इस्लामी किरदार और पर्दे का एहतमाम करने वाले बन जाए। ये 3 चीज़ें ख़ास तौर पर इस बात का एहतमाम हो कि आज के हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कि हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी भी हमेशा वादो नसीहत, दर्स व तदरीस, जी उनका तफसीर कुरान भी मशहूर था। अभी जब उनके फर्जंद अब्दुल क़य्यूम साहब ने जब तकरीर की आगाज़ की तो मैं यहाँ बैठा हुआ था, फ़ौरन हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब का अंदाज़ और उनके वो अल्फाज की जलालत व अज़मत मुझे याद आ गई। जी मैं कहा कि अल्लाह उनको, दिल से दुआ निकली कि अल्लाह हज़रत मौलाना अलैहि रहमा का खल्फ़ सालेह और सही जानशीन बनाए। अज़ीज़ान गिरामी, मौत के बाद भी, जी मौत के बाद भी हदीस में है कि कफ़ा बिल मौती वाइदा, मौत बहुत बड़ी नसीहत है। इन बुज़ुर्गों की ज़िंदगियाँ चले भी गई तो इनके हवाले से यही सबक हमें दिया जाता है कि जी अपने बच्चियों को, अपनी औलाद को इस्लामी नहज पर तरबियत करो और उलमा से मोहब्बत करो, अजी बुज़ुर्गों से मोहब्बत करो, उनसे अटूट ताल्लुक़ रखो और अल्लाह ने जिस हाल में रखा है उस हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। शुक्र के नतीजे में अल्लाह आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाएंगे, शुक्र के नतीजे में अल्लाह सुकूनत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाएंगे, शुक्र के नतीजे में अल्लाह इत्मीनान और क़ल्बी राहत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाएंगे। जी आज के इस मौके से मुझे भी जो वक्त दिया गया था, ये 3 बातें मेरे जहन में थी, मैं ये 3 बातें मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह इस पर मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए और आप सबको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त पहले से ज़्यादा इस्लाम पर, अल्लाह के नबी की सुन्नत पर, अल्लाह के नबी की शरीयत पर पूरे खुलूस के साथ, पूरे एहतमाम के साथ हमको अमल करना चाहिए और यही सरमाया इंशाअल्लाह हमारे लिए आखिरत का एक बहुत बड़ा सरमाया होगा और इसी बुनियाद पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल नजात और कामयाबी के फ़ैसले फरमाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बोलने वाले को भी और सुनने वालों को भी इल्म सही और अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं मुंतज़िमीन का मौलाना शाह अब्दुल वहीद साहब और अब्दुल हमीद साहब का ममनून हूँ कि इस वक्त मुझे याद फरमाया और मेरी ये सामा खराशी आप सब ने बर्दाश्त की। अल्लाह मुझे और आप सबको अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल वह दुआ होगी, सब करीब होके बैठे। हम सब के मशकूर हैं हज़रत मौलाना अब्दुल क़वी साहब हुसामी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब अतीक़, इनके भी हम बहुत मशकूर हैं। हम अदबन गुजारिश करते हैं, हमारे बड़े तो एक एक निकलते जा रहे हैं, अल्लाह को प्यारे होते जा रहे हैं। आप ही लोग हमारे बड़े हैं तो आप लोग हमारे इलाक़ों में बार बार सफ़र करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। हम मकामी लोगों के भी मशकूर हैं, महबूब नगर के साथियों के भी मशकूर हैं और मकामी अइम्मा किराम के भी मशकूर हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वंजिज़ वअदका कान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा अलिफ़ बैना क़ुलूबिहिम व अस्लिह ज़ाता बैनिहिम। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वंजिज़ वअदका कान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा अलिफ़ बैना क़ुलूबिहिम। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वंजिज़ वअदका कान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वंजिज़ वअदका कान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाह जी हमारे गुनाहों को माफ़ कर दो, अल्लाह जी हमारे ख़ताओं को दरगुज़र फरमा दो, हमारे सय्यात को हसनात से बदल फरमा दो। ए अल्लाह हम जो कुछ पढ़े हैं, ए अल्लाह जो कुछ ज़िक्र करे हैं, जो कुछ दरूद पढ़े हैं, जो कुछ कुरान की तिलावत करे हैं, ए अल्लाह हज़रत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से सारे अम्बिया किराम को पहुँचा दे, सारे औलिया किराम को पहुँचा दे, हज़रत शाह सूफ़ी अलैहि रहमा को पहुँचा दे, हज़रत क़ारी शेख अली रहमा को पहुँचा दे, हज़रत शाह अब्दुल वहाब अलैहि रहमा को पहुँचा दे। अल्लाह ख़ास कर जो इस मजलिस इनक़ाद की गई हज़रत शाह मौलाना अब्दुल जब्बार साहब रहमतुल्लाह अलैह को पहुँचा दे। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे, अल्लाह उनका फैज़ हम पे जारी फरमा दे।
اے کریم کرم فرما دے، اے رحیم رحم فرما دے، اے غفار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے ستار ہمارے گناہوں کو چھپا دے۔ اے اللہ علماء کرام ائمہ کرام رات میں سارے وقت کو قربانی کر کے آئے ہیں، اے اللہ ہم ان کی جیسی قدر کرنا تھا نہیں کر سک رہے، اے اللہ جرم عظیم، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے کریم کرم فرما، اے رحیم رحم فرما، بار بار ایسے مجلسوں کو منعقد فرما، اے اللہ بار بار ایسے مجلسوں کو منعقد فرما، اے اللہ جو بے جوڑا ہے ان کو جوڑا عطا فرما، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد نصیب فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہے ان کو روزگار پہ لگا دے، اے اللہ جن کو شیاطین کرتوت اثرات اے اللہ مبتلا ہیں، اے اللہ ان سب کو بری فرما دے، ان سب کو پاک فرما دے، ان سب کو صحت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں ایکسیڈنٹ سے بچا لے، اے اللہ حادثات سے بچا لے، اے اللہ ڈوب کے مرنے سے بچا لے، ہڈیاں ٹوٹنے سے بچا لے، اے اللہ ہڈیاں ٹوٹنے سے ہمیں بچا لے، آپریشنوں سے ہمیں بچا لے، اے اللہ ہماری موت کو آسان فرما دے، اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل سے کرم سے قبول فرما۔ السلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔